جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अयाज महमूद इंश्योरेंस कंसल्टेंट आज मैं फिर से मौजूद हूँ अपने बहुत ही मोहतरम भाई अनीस मेहदी साहब के पास, जो कि स्टेट लाइफ के एरिया मैनेजर हैं और इनका ऑफिस जो है वो लाहौर में लिटन रोड पर मौजूद है, जो कि जैन मंदिर के पास है। तो हम अनीस साहब से आज ये पूछते हैं कि अनीस साहब मुझे ये बताएं कि स्टेट लाइफ की जो 25 साल पॉलिसी है उसकी तफसीलात क्या हैं और उसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होती है और कितनी जो है उसके अंदर जो है ना रिटर्न कितना मिलता है, तो इसके बारे में ज़रा हमें डिटेल दे दें। बहुत शुक्रिया यार साहब। आज का टॉपिक जो है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि 25 साल पॉलिसी का जो आप जिक्र कर रहे हैं ये एज़ पर नीड लोग जो हैं वो लेते हैं नॉर्मली। और ये हमारा इंडोमेंट प्लान में एक ख़ासियत ये है कि उसमें आप अपनी मर्ज़ी से मुद्दत का इंतखाब कर सकते हैं। सही, यानी कि एज़ पर नीड अगर कोई 25 साल की मुद्दत की प्लानिंग करना चाहता है तो वो 25 साल की पॉलिसी इख्तियार कर सकता है। और आप जानते हैं कि पॉलिसी एक लायामल है जो कि जामे हिकमत अमली के तौर पे इख्तियार किया जाता है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, जिसमें आपको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते हैं। इस पॉलिसी के बारे में मैं ये वजाहत करता चलूँ कि असल में जो हदफ होता है वो मुद्दत तकमील पे इकट्ठी रकम का हुसूल मुमकिन बनाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और उसके दरमियान में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि खुदा नासा किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र जो पॉलिसी होल्डर है उसके लवाहिकीन को तहफ़्फ़ुज़ात मिल जाते हैं। सही। तो 25 साल में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 20 साल की तो नॉर्मल राइज है पॉलिसी हमारी, हम नॉर्मल रिकमेंड करते हैं, लेकिन जैसे ही आप 20 से 25 साल की मुद्दत पे जाते हैं तो एक तो आपका जो रिटर्न है वो बढ़ जाता है। अच्छा, कितना बढ़ जाता है ये बता दें ज़रा। और जो आपकी अदायगी है वो स्प्लिट हो जाती है, 20 की बजाय 25 भी होगी, यानी कि आपको एक ज़्यादा रकम का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और बोनस भी उस पर ज़्यादा लगता है, तो उसी हिसाब से रिटर्न भी बेहतर हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 साल की पॉलिसी पे 4 गुना तक रिटर्न मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसी तरह 20 से 25 साल पे जब आप शिफ्ट होते हैं तो 25 साल पे तकरीबन कुछ 4.5 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि पॉलिसीज़ जो हैं वो कस्टमाइजली डिज़ाइन की जाती हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। यानी कि एक शख्स जिसकी उम्र 25 साल है और वो 25 साल का प्लान लेता है, यानी उसकी उम्र जब 50 साल होगी तो वो इस पॉलिसी की इकट्ठी रकम से मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो इस तरह अपने लिहाज से अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है मुद्दत का इंतखाब करके पॉलिसी को डिज़ाइन करवा सकता है। क्योंकि आपका सवाल 25 साल के अकॉर्डिंगली था, तो हम इस हवाले से चार्ट भी मुलाहिज़ा करते हैं जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिस पे आपको ये बताना हम चाहेंगे कि 25 साल में आप कितनी सेविंग करेंगे सालाना बुनियाद पे, और उसमें माहाना में कितनी उसकी बचत बनेगी, और 25 साल में आपकी टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और 25 साल के इख्तिताम पे आपको कितनी रकम मैच्योरिटी अमाउंट के तौर पे मिलेगी। ठीक हो गया। तो आए हम टेबल की तरफ चलते हैं जो कि स्क्रीन पर लोगों को नज़र आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल, आप यहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे सालाना अदायगी का जो है वो बताया गया है कि आप कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, और फिर हम उसी को माहाना पे डिवाइड करके बता रहे हैं कि आप अपने तौर पे मंथली कितनी सेविंग करेंगे कि आपकी वो पॉलिसी जो है 25 साल के लिए अदा हो सकेगी। और टोटल 25 सालों में आपकी कितनी रकम जाएगी वो भी आप यहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट के कॉलम में। और फिर इसी तरह मुद्दत तकमील पे जो इसका अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न है वो हम कितना दे रहे हैं वो आप यहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और ये मैं बताता चलूँ कि ये जो टेबल हमने डिज़ाइन किया है ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली है, ये सिर्फ समझाने की गर्ज से हमने डिज़ाइन किया है, इसको आप हरफ़े आखिर नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रीमियम की जो कॉस्ट है वो आपकी एज के अकॉर्डिंगली होती है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें सालाना 10,000 रुपये आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपका भी प्रीमियम 10,000 ही निकलेगा। एज के अकॉर्डिंगली अगर आपकी उम्र 40 साल है तो हो सकता है 10,400 या 10,500 तक आपका प्रीमियम चला जाए। ठीक हो तो इसी तरह पे, या अगर आपकी एज कम है तो 9,600 700 तक आपका प्रीमियम, मतलब एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है प्रीमियम जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन ये है कि ये एक अप्रॉक्सीमेटली एक राउंड फिगर के तौर पे हमने ये चार्ट डिज़ाइन किया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, आप डिसाइड कर सकें, अंदाज़ा ले सकें कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करके मुद्दत तकमील पे कितनी रकम हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको मंथली तौर पे कितनी वो बनती है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें पहली जो ईयरली के कॉलम में 10,000 हमने मेंशन किया हुआ है, यानी कि अगर आप सालाना 10,000 रुपये सेव करते हैं जो महीने के 833 रुपये बनते हैं। ठीक है। और इस प्लान के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्लान हमारा कम आमदनी वालों के लिए डिज़ाइन किया गया, और ये कम से कम शराय अदायगी से प्लान शुरू हो जाता है। ठीक है। यानी कि 10,000 साल का जो कि महीने के 833 रुपये बनते हैं। सही। और उस हिसाब से देखें तो टोटल 25 सालों में आपका 2,50,000 रुपये कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है। और इन हमारे प्लान्स की खास बात यही है कि जो आप रकम पहले साल देते हैं वही आखिरी साल तक देनी होती है आपने। बिल्कुल ऐसे ही, प्रीमियम चेंज नहीं होता। तो टोटल 25 साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो 2,50,000 होगी। ठीक है। और 25 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पे उसी जो 10,000 की आप कंट्रीब्यूशन करते आए हैं उसकी मुद्दत तकमील पे 11,25,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। 11,25,000 रुपये आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे। देखिए इस चार्ट के हवाले से आप सिर्फ ये जान रहे हैं कि आपकी सालाना कंट्रीब्यूशन क्या होगी, माहाना वो कितनी
सेविंग बनती है और टोटल 25 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और आपको रिटर्न क्या मिलेगा, जो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि इस पॉलिसीज़ में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि खुदा न खास्ता पॉलिसी की मुद्दत के दौरान अगर बीमादार का इंतकाल हो जाता है, वो इंतकाल चाहे नेचुरल हो या हादसाती सूरत में हो, तो उस सूरत में भी इसमें तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो वो एक जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपका सम एश्योर्ड बन जाता है और उसको आप समझ सकते हैं कि अगर खुदा से कुदरती तौर पे डेथ होती है तो 2.5 लाख रुपए आपको 10,000 की कंट्रीब्यूशन पे डेथ की सूरत में मिल जाएगा और हादसे की सूरत में आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा। और ना सिर्फ ये 2.5 या 5 लाख मिलेगा बल्कि इसके साथ जो है मुनाफा भी मिलेगा जितने साल आपकी पॉलिसी चली होगी। इसी तरह हम दूसरे जो पैकेज का जिक्र करने से पहले ये बताना चाहेंगे कि ये प्लान कस्टमाइज्डली डिज़ाइन होते हैं। ज़रूरी नहीं कि 10,000 का पैकेज आप लें, अगर आपकी कैपेसिटी 15,000 है या 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, तो आप उसको उसी हिसाब से जो है इस टेबल के मुताबिक जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम दूसरे पैकेज के मुतालिक बात करते हैं जिसमें सालाना आप 50,000 रुपया अदा करके जो है टोटल 25 सालों में 12,50,000 रुपये सेव कर सकते हैं। अगर आप सालाना 50,000 रुपये सेव करते हैं तो वो मंथली तौर पे 4167 रुपये बनते हैं, यानी 4,187 रुपये की मंथली बचत बनती है। और इसी तरह इसी कंट्रीब्यूशन को अगर आप बरकरार रखें और 25 सालों में आपका 12,50,000 जाता है और जिसका रिटर्न आपको 25 साल के बाद 56,25,000 की सूरत में, जो कि एक बड़ी ठीक ठाक रकम है। एग्जैक्टली, यानी कि आप सिर्फ 50,000 रुपये की कंट्रीब्यूशन से 56 लाख रुपये को यकीनी बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम राउंड फिगर 1 लाख रुपये की बात करें, नॉर्मली हमारे जो मोस्टली व्यूवर्स हैं वो 1 लाख को एग्जाम्पल बना के अच्छे तरीके से समझते हैं, तो उनके लिए ये समझना बहुत ही आसान हो रहा है कि 1 लाख रुपये अगर वो सालाना अदायगी करते हैं 25 साल के मंसूबा में, जो कि 8,333 रुपये माहाना बनते हैं, और 25 सालों में उनका 25 लाख रुपये कंट्रीब्यूट होगा और 25 साल की तकमील पे उनको 1,12,50,000 रुपये की रकम मिलेगी तकरीबन। जी, यानी कि 1 लाख से मुस्तकबिल में 1,12,50,000 रुपये की रकम को आप हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त और ऑफर है। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए को ही कंटिन्यू करें, वक्त के साथ साथ अगर आप बढ़ाना चाहें तो फिर आपकी वैल्यू उसी हिसाब से मुस्तकबिल में भी बढ़ जाएगी, मतलब मजीद पॉलिसीज लेते जाएं। इसी तरह फिर आप अगर 1.5 लाख सालाना की बात करें तो आपका टोटल जो है वो 37,50,000 जाता है 25 सालों में, और जो कि 1.5 लाख को अगर हम 12 पे डिवाइड करें महीने में देखें तो 12,500 की बचत बनती है। और इसी तरह इसकी जो मैच्योरिटी बनती है वो 1,68,75,000 रुपये के करीब बनती है। सही। और फिर अगर हम 2 लाख के पैकेज की बात करें जिसमें आप सालाना 2 लाख रुपए देते हैं, जो कि माहाना 16,687 रुपये बनते हैं, और टोटल 25 सालों में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो 50 लाख रुपये होती है, और 25 साल के मुद्दत तकमील पे आपको 2,25,00,000 रुपया एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है। फिर इसी तरह 3 लाख की बात करें तो ये बड़ा एक राउंड फिगर 25,000 मंथली सेविंग बनती है। ये भी लोग इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वो 25,000 महीने का बचाएं और साल का 3 लाख रुपया दें, जो कि 25 सालों में 75 लाख रुपया बच जाता है आपका, उसके रिटर्न में आपको 3,37,50,000 मिल जाता है। तो यहाँ सब आप समझ सकते हैं कि 25,000 महीने की सेविंग से वैसे हमारे खर्चात कितने हो जाते हैं, लाखों में हो जाते हैं। जी ऐसे ही है। तो ऐसी बचत हमें ज़रूर एलोकेट करनी चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए कि जो हमारे मुस्तकबिल का असासा बन सके। और यहाँ सब पैसों की ज़रूरत तो हर वक्त हर एज में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये 25,000 वाली जो सेविंग है इसका आपको 3,37,50,000 रुपया मिल सकता है। मेरे नज़दीक ये एक हैंडसम अमाउंट है, और अक्सर हमारे जो नाजरीन है वो इस बात का खदशा जाहिर करते हैं जी जो 25 साल बाद मिलने वाली रकम है वो कितनी डिवैल्यू हो चुकी होगी। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई शख्स ये नहीं जानता कि उस वक्त क्या वैल्यू होगी। हालात पाकिस्तान के आज जो हैं वो वैसे ही होंगे, उससे कई गुना बेहतर होंगे, कई गुना खराब होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ना हमें ये पता कि डी वैल्यू हो चुकी होगी, ना हमें ये पता कि उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी होगी। तो एक मुतदल एक जो आपका जो नजरिया होना चाहिए वो अच्छे की उम्मीद होना चाहिए, मतलब मॉडरेट आपको थिंकिंग रखनी चाहिए। अगर 25,000 की सेविंग से 3,37,00,000 रुपये मिल रहा है तो मेरे नज़र में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जो ये कहते हैं जी 25,000 देते रहे और 25 साल बाद 3 करोड़ मिले, उसकी क्या वैल्यू होगी? मुझे ये बताएं, चलो उसकी वैल्यू 1 करोड़ के बराबर होगी। हाँ, तो जस्टिफाई, क्या उनके पास 1 करोड़ पे आज है? ऐसे ही है। हार्ड कैश किसी के पास होना एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये कहना जुबान से आसान है कि 3 करोड़ की क्या वैल्यू होगी। मेरे भाई, अगर तुम सेविंग तो करो, क्या इस डर से तुम सेविंग करना छोड़ दोगे? ऐसे ही बचत को हमेशा सराहा जाता है, ऐसे ही है। बचत को एप्रिशिएट किया जाता है। बचत ही एक ऐसा बैकअप होता है जो आपके काम आता है, ऐसे ही हर मुश्किल वक्त में। बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी भी कंट्री में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, तो हर जगह आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर ही आप जो उसमें आप बेहतर महसूस करेंगे ना। अच्छा, दूसरा अनीस साहब ये भी कहा जाता है कि जी बचत जो है, सेविंग जो है पैसे की, वो कोई अच्छा लायामल नहीं है। तो ये देखें कि ये सिर्फ सेविंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप सेव भी कर रहे हैं और अपनी अमाउंट को इंक्रीज भी कर रहे हैं, सिर्फ बचा नहीं रहे। ये कोई कमेटी नहीं है कि जो दिया वही वापस मिलना है, ठीक है। इसमें आपकी रकम मल्टीप्लाई होगी, आपको वापस मिलनी है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये मॉडर्न जमाने की जो है ना सारी जो काम है, मॉडर्न जमाने का काम है। ये कोई पुराने जमाने का काम नहीं कि पैसा बचा लो, पैसा तो डीवैल्यू हो जाता है। तो पैसा ना सिर्फ आपका बचेगा बल्कि ये कई गुना बढ़ेगा,
ٹھیک ہے. بچانا پیسہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, خالی صرف بچانا. عقل مندی یہ ہے کہ پیسہ بچا کے کسی ایسے کام میں جس میں سے فائدہ نکل سکے, جو کہ آپ کے لیے مستقبل میں آپ کو کوئی پھل دے سکے, کئی گنا زیادہ اس میں انویسٹ کیا جائے. تو یہ بالکل ماڈرن جو تھیری ہے پیسے کی سیونگ کی, اس کے اوپر جو ہے فٹ بیٹھنے والا جو سارا منصوبہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی مکمل اس کو سپورٹ حاصل ہے اسٹیٹ لائف کو. یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے, کسی اور انشورنس کی طرح ہم نام نہیں لیں گے یہاں پہ, لیکن کسی بھی اور انشورنس پہ کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں. لیکن کیونکہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے یہ اس کا ایک بہت ہی کماؤ پتر ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کما کے دیتا ہے ادارہ, یہ کوئی ادارہ جو ہے یہ ڈیفیسٹ میں نہیں جا رہا. اس کے کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ڈیفیسٹ چڑھا ہو, کوئی اس کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر پیسہ چڑھا ہو جو اس نے گورنمنٹ کا واجب الادا ہو, اس کے اوپر جو گورنمنٹ کو اس نے دینا ہو, تو یہ گورنمنٹ کو کما کے دیتا ہے, اس لیے یہ آپ کو بھی ریٹرن دے گا. بے بہا لوگوں کو ریٹرن مل رہے ہیں پچھلے 52 سال سے. اور ایک اور بات جو میں یہاں پہ انیس صاحب آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے آپ کو جو ٹیبل کے اندر بتایا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ یا 1.5 لاکھ, آپ اپنی مرضی سے آپ 1,60,000 بھی کر سکتے ہیں, 1,70,000 بھی کر سکتے ہیں, 1,20,000 بھی کر سکتے ہیں, 90,000 بھی کر سکتے ہیں, 80,000 بھی, مطلب جو بھی آپ جتنی بھی بچت چاہتے ہیں, جتنا پھل چاہتے ہیں, آپ اس کے مطابق بیج بو سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, جتنے پودے لگائیں گے اتنے پھل آئیں گے, اتنے درخت اگیں گے, اور اتنا آپ کی نسلیں جو ہے مستفید ہو سکیں گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کتنے پیسوں والا پلان جو ہے وہ چاہیے, ہم اس کے مطابق آپ کو پلان ڈیزائن کر کے دیں گے. وہ جو آپ ہمیں اماؤنٹ بتائیں گے اس سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہوگا, کیونکہ یہ عمر کے حساب سے کم یا زیادہ ہوتا ہے پریمیم. جی انیس صاحب اوور ٹو یو. جی میں اس میں مزید بات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. آپ نے ابھی جو ڈسکس کیا ہے, ناظرین کو جو بتایا آپ نے ریٹرن پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کی سیونگ نہیں ہے بلکہ سیونگ برائے انویسٹمنٹ بھی ہے, ایسے ہی ہے. اس میں مزید میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, اس سے اوپر یہ آپ کی فیملی کے لیے بیک اپ ہے. بالکل ایسے ہی. انشورنس ہے, تحفظ ہے, جو بلٹ ان فیچر ہے ہمارا. بالکل یعنی کہ بچت کی بچت اور تحفظ کا تحفظ. بالکل ایسے ہی ہے. میں ناظرین کو, بلکہ آپ کمنٹ میں آپ اس کا جواب دیجیے گا مجھے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس سے بہتر بچت, لازمی بچت کا کوئی منصوبہ مجھے بتائیے جو کہ انویسٹمنٹ ہو, جس میں ریٹرن جو ہے کئی گنا ملنا ہو, اور انشورنس کا بھی تحفظ ہو. بتائیے کوئی منصوبہ نہیں ہے, ایسی آپشن دیتا ہے؟ کوئی منصوبہ نہیں ہے. کمیٹی ہم عام طور پہ ڈالتے ہیں تو کمیٹی میں آج آ کے ہمیں ہماری رقم ہی واپس ملتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس میں تحفظات کتنے زیادہ ہوتے ہیں, اگر کمیٹی دینے والے کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی رقم مشکوک ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے, اور اگر آپ کو اسٹیٹ لائف سے متعلق اپڈیٹس چاہیے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اور کوئی بھی ایسا شخص آپ کا جاننے والا, آپ کا دوست, یا کوئی بھی ایسا شخص جس کے لیے ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ ہیلپ فل, کارآمد, اور اس کے لیے جو ہے مستقبل کا کوئی فائدہ لے کے آ سکتی ہے, تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو واٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں. تو اب اوور ٹو یو انیس صاحب, آپ مزید جو ٹیبل ہے اس کو ڈسکس کر دیں. جی بالکل, ہم بات کر رہے تھے 25,000 سالانہ اگر کوئی سیونگ کرتا ہے ایک راؤنڈ فگر کے طور پہ, تو سالانہ اس کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ 3 لاکھ ہوتی ہے, اور اسی طرح 25 سال میں وہ ٹوٹل اسٹیٹ لائف کو 75 لاکھ روپے دیتا ہے, اور 25 سال کی مدت مکمل ہونے پہ وہ 3,37,50,000 روپے کی خطیر رقم حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم راؤنڈ فگر 5 لاکھ کی بات کریں کہ 5 لاکھ اگر کوئی دیتا ہے تو جو کہ مہینے کے 41,667 روپے بنتے ہیں, اور 25 سالوں میں ٹوٹل اس کا 1,25,00,000 روپے جاتا ہے, اور 5 لاکھ روپے سالانہ کنٹریبیوشن پہ 25 سال کی مدت پہ 5,62,50,000 روپے کی رقم وہ حاصل کر سکتا ہے. تو اسی طرح کوئی اگر 6 لاکھ روپے سالانہ دیتا ہے جو کہ مہینے کے 50,000 روپے بنتے ہیں, یہ بھی ایک معتدل رقم ہے کہ لوگوں کے پاس ایسے ذرائع ہیں وہ دے سکتے ہیں. ایاز صاحب, بہت سے لوگوں کو ایسی رینٹل انکم آتی ہے, کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس پیسے کو ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے طور پہ, سیونگ کے طور پہ کہیں پہ لگا دیں تو کہاں سے بہتر میں ریٹرن ملے گا. یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ان کی نہ صرف رقم محفوظ ہاتھوں میں ہے بلکہ ان کی جو جمع کی ہوئی رقم پہ منافع بھی لگ رہا ہے, اور میچورٹی پہ اس پہ پتہ ہے آپ کو 6 لاکھ اگر وہ سالانہ دیتے ہیں تو میچورٹی پہ 6,75,00,000 روپے کی میچورٹی ملتی ہے. اور یہ میچورٹی ہم محتاط اندازے کے مطابق بتا رہے ہیں, اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں بتا رہے, صحیح بڑھا چڑھا کے نہیں بتا رہے. بالکل ایسے ہی وہ رقم ہے جو ان کو میچورٹی پہ ملنی ہے, 6,75,00,000 روپیہ. ایسے ہی ہے. تو اسی طرح اگر وہ 7 لاکھ روپے سالانہ ادائیگی کرتے ہیں جو کہ ماہانہ 58,333 روپے بنتے ہیں, اور 25 سالوں میں ان کا 1,75,00,000 روپے جاتا ہے, اور مدت ختم ہونے پہ 7,87,50,000 روپیہ یعنی کہ 8.25 کروڑ روپے تقریباً مل جاتا ہے تقریباً. اسی طرح 8 لاکھ سالانہ کی بات کریں جو کہ 66,667 روپے بنتے ہیں, اور جو کہ ٹوٹل 25 سالوں میں 2 کروڑ روپے جاتا ہے. صحیح ناظرین, 8 لاکھ کی اگر آپ سالانہ سرمایہ کاری یا سیونگ کرتے ہیں اسٹیٹ لائف کے ساتھ تو 25 سالوں میں آپ کا 2 کروڑ روپے جاتا ہے, اور 2 کروڑ روپے ریٹرن جو آپ کو مل رہا ہے 25 سال بعد کتنا ہے جی؟ 9 کروڑ روپیہ مل رہا ہے آپ کو. صحیح زبردست, 9 کروڑ روپیہ. صحیح. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب جو کہتے ہیں
جو کہتے ہیں کہ اس 9 کروڑ کی کیا ویلیو ہوگی. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی 66,000 روپے منتھلی کی کیا ویلیو ہے؟ ایسے ہی ہے. آپ تو لاکھوں روپے خرچ کر کے کیا اس پہ کوئی ریٹرن کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ایسے ہی ہے, شاپنگ کر لیتے ہیں لوگ, لائبلٹیز اکٹھی کرتے ہیں. سر جو آج کل جو بجلی کے بل آ رہے ہیں وہ دیکھیں 50,000 روپے منتھلی بل, عام بات ہے, عام بات ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو دیکھیں اگر 66,000 روپے آپ اپنے مستقبل کے لیے سیو کر لیں تو اس کا ریٹرن آپ 9 کروڑ کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں ناظرین, 9 کروڑ روپیہ جو اس وقت تقریباً اس وقت ہم جب بیٹھے ہیں 31 اگست کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ $3 لاکھ بنتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے کمپیریٹیولی اسی سے ملتی جلتی یا اس سے بہتر کوئی اپرچونٹی تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. ہمارا چیلنج ہے کہ لائف انشورنس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایسے ہی, اور خاص کر اسٹیٹ لائف انشورنس کا. ہاں آپ اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں گے, کرپٹو کی بات کریں گے, لیکن وہ یقینی نہیں ہے. ایسے ہی ہے, وہاں پہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے, کوئی صورتحال جو ہے نا وہ یقینی نہیں ہے. ایسے ہی ہے, لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. بالکل ایسے, یہ سیف اینڈ پہ سیکیور پلان ہے. بالکل یہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر بالکل لکھا گیا ہے. اس کے اندر جو بھی آپ کو ریٹرن ملنا ہے وہ تقریباً وہ آپ کو یہی ملنا ہے. اور کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی یہ فراڈ ہے اسٹیٹ لائف, یا پھر یہ ادارہ فراڈ ہے, یا پھر لائف انشورنس ہی فراڈ ہے. تو ان کو انیس صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں تو جب آپ کسی فراڈ بندے سے کوئی پالیسی یا کسی طرح کی سیونگ یا انویسٹمنٹ اسکیم بائی کریں گے تو لازماً آپ اس پورے سسٹم کو, اس پوری تھیری کو ہی, اس پورے نظام کو ہی فراڈ سمجھیں گے. تو سر ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, فراڈ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ ادارہ فراڈ نہیں ہے یا لائف انشورنس کوئی فراڈ نہیں ہے. اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو متعارف کرواتے ہیں ایسی اسکیمز کے ساتھ, وہ فراڈ ہوتے ہیں. جی انیس صاحب. جی بالکل جی, آج کے جدید دور میں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کوئی اس بات کو سوچیں کہ 2 نمبر کام ہے یا فراڈ ہے. جدید دور ہے. پاکستان کے طول و عرض میں اسٹیٹ لائف کے زونل دفاتر موجود ہیں. صحیح. 34 شہروں میں اسٹیٹ لائف کے جو زونل آفیسز ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کا اعتماد دیکھ سکتے ہیں. گزشتہ سال اسٹیٹ لائف نے 286 ارب روپیہ جو ہے وہ بطور پریمیم حاصل کیا. یہ عوام کا اعتماد ہی تو ہے. صحیح, اسی کا تو مظہر ہے. بالکل بالکل. 286 بلین یعنی کہ $1 بلین کمپنی ڈکلیئر ہوئی ہے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ چھوٹی بات ہے نہیں, زبردست ہے جی. تو ظاہر بات ہے جب یہ پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم نے اس کو آگے انویسٹ کیا ہے. تو آتے ہیں ہم سیکنڈ لاسٹ پیکج کی طرف, جس میں سالانہ اگر 9 لاکھ روپے ادائیگی کرتے ہیں جو کہ ماہانہ 75,000 روپیہ بنتے ہیں. صحیح. اور ٹوٹل 25 سالوں میں 9 لاکھ کے حساب سے آپ کی جو کنٹریبیوشن ہوگی وہ 2 کروڑ 25 لاکھ ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی ماہانہ 75,000 کی روش برقرار رکھتے ہیں اور 25 سالوں میں آپ کا 2 کروڑ 25 لاکھ روپے جائے گا. اور مدت تکمیل پہ 25 سال کی مدت مکمل ہونے پہ 10 کروڑ 12 لاکھ 50,000 روپے کی خطیر رقم آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو آپ اب یہ دیکھیں نا کہ اس میں شیورٹی ہے. دیکھیں اس میں تحفظ بھی ہے, اس میں شیورٹی بھی ہے. آپ کوئی اور سیونگ کر کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس میں شیورٹی نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز ملنی ہی ملنی ہے. اس میں سر ملنی ہی ملنی ہے, کیونکہ جو کچھ آپ کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے طے کر لینا ہے اسٹیٹ لائف کارپوریشن یا انٹرپرائز کے تھرو, وہ اس نے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں دے دینا ہے اور اس کا ریٹرن اس نے دینا ہی دینا ہے. دیکھیں اس میں ایک اور خاص بات ہے, جیسے ہماری کرنسی نوٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. بالکل ایسے ہی. اس پہ لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا حاملہ حقوق مطالبہ پر ادا کرے گا. بالکل ایسے برت پڑ جاتی ہے. بالکل ایسے اس سے ہمارے پالیسی بانڈ کے اوپر یہ ضمانت کی شکل لکھی ہوئی ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ مثال کے طور پر اگر ہم 75,000 کی بات کر رہے ہیں تو اس کا زر بیمہ ہوگا 2 کروڑ 25 لاکھ روپیہ. صحیح. باشمول اعلان شدہ بونس بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی ہو نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتا ہے. یعنی کہ 25 سال یہ پالیسی چلے گی, 25 سالوں کے 25 منافع ڈکلیئر ہوں گے, ہر سال بونسز ایڈ ہوں گے, تو مدت تکمیل پہ 10 کروڑ 12 لاکھ 50,000 روپے کی رقم بنے گی. مطلب اس بانڈ کی یہ ویلیو ہوگی تب. اور یہ بانڈ کی ویلیو دیکھیں, اگر آپ پاکستانی کرنسی پہ اعتبار کر رہے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں نا, تو سر اسی طرح یہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس کا جو بانڈ ہے, اس کا جو پالیسی ڈاکومنٹ ہے وہ بھی بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نوٹ پہ اعتبار کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ حالات خراب ہیں اس وقت, مشکل حالات ہیں, کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, کرنسی کے حالات خراب ہیں کیونکہ ملک کے اوور آل اکانومک سچویشن بڑی جو ہے کرٹیکل ہے. ہمارے پاس جو ہے ڈالر جو ہے اس کا کرنچ ہے, ہمارے پاس لیکوڈیٹی کرنچ ہے, جس کی وجہ سے ہمارے فورن ریزرو جو ہے وہ کم ہے, جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ جو ہے وہ اپنی قدر کھو رہا ہے. لیکن آپ پھر بھی اپنی جیب کے اندر, اپنے بٹوے کے اندر, اپنے پرس کے اندر, اگر آپ محترمہ ہیں اور اگر آپ محترم ہیں تو اپنے پرس کے اندر پاکستانی نوٹ رکھ کر اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کے پاس بھی پاکستانی نوٹ ہے, آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں, کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں, تو کیا آپ پاکستانی نوٹ کا استعمال کرتے ہیں؟ تو اگر آپ کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان پہ اعتبار رکھتے ہیں, چاہے جتنے مرضی برے حالات ہیں, تو آخر اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے گی اور ملک کے حالات کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کیا جائے گا. ہمیں پور امید رہنا چاہیے. اسی طرح اسٹیٹ لائف جو ہے یہ بھی
اسٹیٹ بینک کی طرح یا نیشنل سیونگ کی طرح بالکل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, بالکل گورنمنٹ جو ہے اس کو بیک کرتی ہے, اور جو آپ کو پالیسی ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے اس پہ آپ بالکل ویسے ہی اعتبار کر سکتے ہیں جیسے پرائز بانڈ ہوتے تھے, آپ وہ لے کر ان پر اعتبار کرتے تھے, جیسے آپ اسٹیٹ بینک کے جو ہے نا نوٹوں پہ اعتبار کرتے ہیں, جیسے آپ نیشنل سیونگ کے بانڈز پہ اعتبار کرتے ہیں, بالکل ویسے ہی. بہت اچھا ایکسپلین آپ نے کیا یا صاحب, بہت وضاحت سے آپ نے بتا دی ہے. اور ہم اب آتے ہیں آخری پیکج کے اوپر جو اس ٹیبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے, صحیح, جس میں گولڈن پیکج ہے جو بالکل, جس میں آپ سالانہ 10 لاکھ روپے اگر ادائیگی کرتے ہیں 25 سال والے پلان میں, صحیح, جو کہ ماہانہ 83,333 روپے بنتے ہیں. اگر 10 لاکھ کی سالانہ کنٹریبیوشن آپ 25 سال تک کریں تو 25 سالوں میں آپ کا 2.5 کروڑ روپے جاتا ہے. بالکل ایسے اور اس کا جو ریٹرن آپ کو مل رہا ہے تقریباً 11 کروڑ 25 لاکھ روپے کی صورت میں, یعنی 11.25 کروڑ روپے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور ایاز صاحب, میں آپ کو چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں, جو یہ منتھلی ہم نے کیلکولیشن کی ہے نا, وہ دکھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ آئینہ دیکھ سکیں ہمارے ناظرین کہ کتنی ہماری جو ہے سیونگ ہوتی ہے اور کتنے ایکسپینس ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہم ایکسپینس کرنے میں دلیر ہیں, شیر ہیں, بالکل ایسے ہی, ہم جو ہے ایکسپینس کرنے سے نہیں گھبراتے, فضول چیزیں خریدتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, اور جس طرح مہنگائی ہے اور ہمارے ایکسپینس بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, بالکل ایسے, بچت معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ بچت کو بڑھایا جائے. اور آپ جو بھی بتا رہے تھے ملکی حالات کے بارے میں بات کر رہے تھے, ماہرین ایک نقطہ یہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ملک فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے جہاں پہ ریزرو زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب ریزرو جو ہے وہ چاہے آپ کے ریمیٹنس کی صورت میں زیادہ ہوں یا ایکسپورٹ کی صورت میں ہو, یا پھر آپ کی جو عوام ہے وہ بچت زیادہ کر سکے, یعنی کہ اپنی سیونگز کو بڑھا سکے, بچت زیادہ کرے یا اور پروڈکٹیو ہو, تو وہ بچت زیادہ کر کے کہ وہ سیونگ بڑھا کے بھی وہ ملک کی اکانومی کو سہارا دے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جتنی آپ کی بچت ہوگی وہ پیسہ ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا, ملک کی معیشت کو ڈاواں ڈول ہونے سے بچائے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہ تمام جو صورتحال ہے وہ بچت کی مرہون منت ہے. بچت انتہائی قابل تحسین عمل ہے. میں ناظرین کو آپ کی ویڈیو کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بچت ہی ایک وہ ذریعہ ہے جو آپ کے اچھے برے وقت میں کام آئے. بچت برائے انویسٹمنٹ, یس, ایسے ہی. بچت کرنے کے تو بہت سے طریقے ہیں, لیکن جو طریقہ اسٹیٹ لائف آپ کو متعارف کرواتا ہے, میرا چیلنج ہے اور وقت قیامت تک ہے, ایسے ہی ہے, ضرور مجھے بتائیے گا جس میں بچت کا ایسا طریقہ ہو جس میں کمپلسری سیونگ ہو, فورس سیونگ ہو, ریگولر سیونگ ہو, ایک اسکیجول کے مطابق ہو. آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس یہاں سے اہتمام سے لوگ آتے ہیں بچت کرنے کے لیے. اگر وہ اس سسٹم میں نہ ہو تو بچت نہ کر سکے منظم انداز سے. بالکل اور ایسے پھر بچت برائے بچت نہیں ہے, بچت کے اوپر باضابطہ پروفٹ بھی لگ رہا ہے, سیفٹی بھی ہے, ان کے سائلنٹلی ایسٹ جنریٹ ہو رہے ہیں, بالکل ایسے, اور مستقبل میں اکٹھی رقم ملنے کی بھی امید ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وائبز ہوتی ہیں, جب آپ کو کوئی چیز ملنے کی امید ہوتی ہے تو آپ کی وائبز چینج ہو جاتی ہیں, آپ کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے, آپ زندہ بھی رہ سکتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی زندگی بڑھتی ہے, آپ کے اندر کی نیا جذبہ آتا ہے, آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ہاتھ پاؤں دھر کے بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں میری عمر اب ختم ہو گئی ہے, تو جب اس نے کچھ پلان کیا ہوگا اپنا فیوچر, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی بھی بڑھ جائے. قدرت ایسے لوگوں کا ساتھ دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. رات ہوتی ہے تو پھر صبح ہونے کی امید ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے دن گزرتا ہے پھر رات ہونے کی امید ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بڑے ہونے کی امید ہوتی ہے, صبح دفتر میں آئے تو چھٹی کی امید ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہفتہ گزرے تو اتوار آنے کی امید ہوتی ہے. امید پہ دنیا قائم, مطلب وہی نا وہ ڈاکٹر یونس بٹ کا کہ ہم سب امید سے ہیں, ایسے ہی سمجھ لیں. ایسے کہ آپ اگر دیکھیں وقت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بالکل ایسے, ایک ایسی سمجھے کہ دھارا جو بہہ رہی ہے, بالکل ایسے ہی, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, بے مہار ہے جی. بالکل وہ گزر رہا ہے وقت. عقل مندی یہ ہے کہ اس گزرتے وقت کے ساتھ آپ کا اثاثہ بھی بڑھنا چاہیے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو بہت شکریہ. آخری بات اس کے ساتھ ساتھ جو میں چیلنج کر رہا تھا اس میں دیکھیں تحفظ کی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. کیا جتنا بھی کوئی امیر شخص ہو کبھی کسی کو گارنٹی دیتا ہے اس کی فیملی کو کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں دوں گا, میں رسپانسبل. بہت کم کوئی ظرف والا بندہ ہو تو اپنے جو اس کے مطلب ورکر ہوتے ہیں ان کے لیے کرتا ہے, ادروائز کون کرتا ہے. تو اس حوالے سے کسی کا احسان لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ اپنے کانٹریکٹ کو بحال رکھتے ہوئے یہ تحفظات حاصل کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مفصل جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ڈیٹیل سے ہم جو ڈسکس کریں گے, تو بس ناظرین جو ہیں وہ کمنٹ میں بتائیں کہ ان کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے. اس میں کوئی مزید اگر کچھ وہ بات جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. بالکل ایسے. اور میرا چیلنج نہ بھولیے گا, صحیح ضرور بتائیے گا. اور یہ سب اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی چیلنج ہے کہ کیونکہ وہ فورن ایکسچینج کے اندر جو ہے ارننگ کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست آفرز ہیں جو بھی ہیں, ہمارے پلانز ہیں جو بھی آپ کو یہ ٹیبل میں بتائی گئی ہیں. تو سب کے لیے چیلنج ہے, آپ بتائیں کہ آپ کو اتنا بہتر پلان کہیں ملتا ہے تو آپ ہمیں بھی بتائیں. بالکل ایسے. چلیں شکریہ جناب انیس صاحب, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, بہت شکریہ.